السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج 9 محرم ہے اور واقعہ کربلا ہم مسلمانوں کو اور ہر شعبہ زندگی کے ہر شخص کو ایک پیغام دیتا ہے، اور واقعہ کربلا کا اصل پیغام ہے کیا، آج اس پہ بھی بات کریں گے کہ حضرت امام حسین نے اور اس کی آل نے جو قربانی دی تھی، بیسیکلی اس کا مقصد تھا کیا، اور آج کے دور سے اگر اس کا جائزہ تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیا جائے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور آج کی جو سیاست ہے، آج کی جو قیادت ہے، کیا وہ امام حسین کے اس فکر کو لے کے چل رہی ہے۔ اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ انٹرنیشنلی جو صورتحال چل رہی ہے کہ مارک روبیو نے 3 مختلف ممالک کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ اس نے کچھ پیغام دیے ہیں، اور وہ پیغام ہے کیا، اور ٹرمپ صاحب جو ابھی بھی متضاد بیانات دے رہے ہیں وہ کیوں دے رہے ہیں، اور ایران امریکہ ایگریمنٹ کے بعد کی صورتحال، اور ایران نے باضابطہ طور پہ جو پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ایک اسلامی نیٹو بننی چاہیے اور اس میں ایران بھی شامل ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے اور کیا ایسا ہونے جا رہا ہے، اور اگر ہوگا تو پھر مڈل ایسٹ کی دنیا کیسی ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم ترین آج کی گفتگو ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان موجود ہیں، بڑا سینئر پینل ہے، جناب اظہر صدیق صاحب، تحریک انصاف سے تعلق، معروف قانون دان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ قادر خان مندوخیل، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ غلام حسین ڈیر، مسلم لیگ نواز سے تعلق، سابق ایم این اے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مصطفیٰ کمال پاشا، سینئر صحافی، تجزیہ کار، بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی، یہ ایک تھنک ٹینک ہے، نیشنل ڈیولپمنٹ فورم، اس کے چیئرمین ہیں، وہ بھی آج ہمارے اسٹوڈیو کے اندر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قادر خان مندوخیل، آج 9 محرم ہے جی، اور جگہ جگہ میں راستے میں بھی دیکھتا آیا، ڈیفنس سے نکلا اور جگہ جگہ لنگر تقسیم ہو رہے ہیں، سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اور حضرت امام حسین کے اس عظیم قربانی کو اپنے اپنے انداز میں ہر شخص خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ ایک تو اس پہ ضرور بات کیجئے، اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ کیا حضرت امام حسین نے جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی تھی، آج کی ہماری زندگیوں میں اس کی کوئی رمق نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل ذوالفقار صاحب، یقیناً ایک وہ دن ہے حضرت امام حسین اور ان کی ساتھیوں کی قربانی کا، جو ہمارے لیے اور عالم اسلام کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور ایک قربانی کا ایک درس ہے جو اسلام کے لیے انہیں دیے ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک آج 9 محرم ہے اور پاکستان میں اس طرح کوئی ناخوشگوار واقعہ رہنما نہیں ہوا، اور میں امید کرتا ہوں اللہ سے دعا ہے کہ آج اور کل کا دن خیر خیریت سے پورے پاکستان نہیں بلکہ پورے دنیا میں جہاں جہاں محرم کے جو ایک رسومات ہے یا ان کے جو جلوس ہے وہ خیر خیریت سے گزر جائے۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ سبق آپ نے بات کی ہے، نہیں، یہ سبق ہم نے بالکل نہیں سیکھی ہے۔ سبق ہم نے اس وجہ سے نہیں سیکھی ہے کہ 57 اسلامی ممالک گئے اور ایک اس امریکہ کا پالا ہوا ناجائز اسرائیل جو ہے نا وہ ہم سب کو تقسیم کر رکھا ہے۔ انہوں نے ان سب مسلم ممالک کے جو ہے نا وہ نندے حرام کیے، قتل و غارت کر رہے ہیں، کبھی عراق پہ، کبھی ایران پہ، کبھی غزہ پہ، اور غزہ تو بیچارے بالکل وہ تو جنگ کے قاضی ہو گئے اور ان کے تو بیچاروں کا ہلاک ہی ہوا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو لے کے ہمیں تو اس چیز کا ایک دعا کرنا چاہیے اور اسے چاہیے کہ عالم اسلام جو نا وہ مسلمان اکٹھے ہو جائے اور کفار کو شکست دے۔ اور یقیناً میں یہ بھی پرامید ہوں، یقیناً میں اس چیز کے بھی مجھے اطمینان ہے جو ماضی میں پاکستان میں یا باقی پاکستان کے شہروں میں جو فسادات ہوتے تھے شیعہ سنی کے نام پہ، اس کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، اور آج پاکستان نے جو
जंग की मैदान में जो पूरे दुनिया में अपना नाम कर दिए, अपने से 10 गुना ज्यादा दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क हिंदुस्तान को, और दूसरी तरफ उन्होंने पूरा दुनिया में सफारती माज भी एक नाम किया जो पूरे दुनिया, यकीनन जुल्फकार राज साहब आपके प्रोग्राम शुरू में भी 2-3 महीने पहले भी हमने यही बात की है कि जब माजी में हम जाते थे या इससे पहले जो हम जाते थे यूरोप और अमेरिका वगैरह, वहाँ अगर किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे उसका नाम इंडियन रेस्टोरेंट होता था, पाकिस्तान का नाम कोई नहीं जानता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपके साफी हजरात गए मुख्तलिफ चैनल के स्विट्जरलैंड, तो उन्होंने कहा कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया कि हर तरफ पाकिस्तान की झंडे नजर आ रहे थे, और पाकिस्तान के मेजबानी में पूरी दुनिया का जो एक जंग है इराक और ईरान और अमेरिका का, उसकी सालिसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। और यकीनन एक बुरी खबर भी साथ में आ रही थी कि जिस तरह इजराइल के एजेंसी ने जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल के कत्ल के जो मंसूबे बने, अल्लाह के फजल करम से वो भी नाकाम हो गए। और मुझे वो धमकी भी याद है, मुझे सारी चीजें याद है, लेकिन कैसे बेवकूफ मुल्क है और कैसे नाजायज एक बच्चा पाला हुआ है अमेरिका में, उसको ये नहीं पता कि आप अगर हमारी क़यादत के ऊपर वार करेंगे, हमारे पास तो एटम बम है, हम तो एटम बम हमने जो ना वो मूली गाजर के लिए हमने नहीं रखा हुआ है, हमने इस दिन के लिए रखा है, अल्लाह न करे कि इसी दिन पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तानी क़यादत के ऊपर इल्गार हो जाए, तो हम फिर उसको चलाने में दरेग नहीं करेंगे। और मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी कहता था कि इसराइल के ऊपर जो ना वो दे मारना चाहिए एटम बम, आपको याद होगा ये 2-3 महीने पहले या गलबन उससे भी पहले की बात है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो हमें याद रखना चाहिए, और दुनिया को भी ये याद रखना चाहिए कि 57 ममालिक में पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है, जो मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी रखता है और बेहतरीन फौज रखता है, और एक मुत्तहिद कौम है हमारा। हमारी लाख इख्तलाफ सियासी तौर पे एक दूसरे जमात के साथ, मगर जहाँ हिंदुस्तान के साथ जंग था या पाकिस्तान की सालिसी ईरान और अमेरिका का, आपने देखा कि वहाँ न सिर्फ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, मौलाना साहब की और छोटी मोटी तमाम पार्टियां यकजा थे और मुत्तहिद थे, और ये नहीं सोचा कि हुकूमत किसकी है, ये नहीं सोचा कि हमारे इख्तलाफ क्या है। मैं खास तौर पीटीआई की और मौलाना फजल अहमद साहब की पार्टी की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने खुल के हिमायत की और खुल के उस चीज को सपोर्ट किया कि पाकिस्तान के जो सालिसी है वो एक अहम किरदार है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि कम अज कम आपकी हमारी हयाती में हमने 2 या 3 बड़े कारनामे देखे। एक पाकिस्तान का एटम बम जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने इसको बुनियाद रखा, दूसरा बीबी शहीद ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखा। यकीनन एटम बम मिसाइल से ही ले जाया जा सकता है, कोई हाथ से तो नहीं ले जा सकता है, वो कारनामा भी बेनजीर भुट्टो शहीद का है। और फिर उसके बाद मैं ये कहूँगा कि यकीनन नवाज शरीफ साहब को भी क्रेडिट जा रहा है कि उसने वो ऐलान किया है, बटन दबाया है, और फिर साथ साथ हिंदुस्तान को जो इबरतनाक शिकस्त दी है। और उसके बाद ये वाला जो मामला है जो सालिसी का और सफारतकारी का, जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भी ये कहता है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया का बेहतरीन सफारतकार है, और अगर वो नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। इन सारी खुशियों के साथ साथ जुल्फकार राज साहब, मुझे एक और खुशी की इंतजार है, और वो खुशी ये लगे कि पाकिस्तान माशी दुनिया में भी इस बेरोजगारी से, इस महंगाई से, इस गुर्बत से पाकिस्तान की पाकिस्तानी आवाम को मिलजुल के सबको निकालेंगे। मुझे इस दिन का इंतजार। आमीन आमीन आमीन। मंदोखेल साहब, आपसे हमेशा जब बात होती है तो सच्ची बात है कि आप जोश को, जज्बों को गरमा देने वाली और बड़ी दो टोक और क्लियर बात करते हैं, और सच्चे और सुच्चे पाकिस्तानी की तरह। और पहले दिन से आप और हम सब ये कह रहे थे, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी थी कि अमेरिका बड़ी ताकत है, और हम अपनी कन्विक्शन की बुनियाद पे कह रहे थे कि ईरान जीतेगा। और उसकी वजह बड़ी सिंपल थी कि ईरान के पास जो जज्बा है, जो तारीख़ है, जो लेगेसी है, जो एज ए मुस्लिम उनकी एक पूरी तारीख़ है, ये हो नहीं सकता जिस तरह की रेजिस्टेंस वो दे रहे हैं वो हारें। जिस तरह कहा गया कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो वही लोग जहाँ से करबला की एक दास्तान रकम हुई, आज उन्हीं के सुप्रीम कमांडर ने कुर्बानी दे के, शहादत दे के, शिया सुन्नी का जो फसाद था हमेशा के लिए उसको दफन कर दिया। आज यकीन कीजिए कि पूरे लाहौर में मैं देख रहा हूँ
کہ شیعہ ہمارے بھائیوں سے زیادہ سنی پرانے جوش و جذبے کے ساتھ اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں آج کے اس دن کو، اس قربانی کو، عظیم قربانی کو۔ اور بات آپ کی درست ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر، میں کل دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر ایک پاکستانی خاتون نے، اس نے کہا کہ میں نے پچھلے 20 سال سے کوئی لگ بھگ 60 ممالک میں نے ٹریول کیے ہیں، لیکن میں نے جو 2 دن پہلے پاکستانی سبز پاسپورٹ کی جو عزت یورپ میں دیکھی ہے، اس نے کہا کہ وہ جو امیگریشن آفیسر تھی اس نے مجھے سلوٹ کیا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اللہ نے یہ پاکستان کو عزت دی ہے، اور ظاہر ہے ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ پاکستان کو ریئل میں اس کو سسٹین کرنے کے ہم قابل ہو جائیں۔ اظہر صدیق صاحب، آپ کے پاس آؤں گا۔ حضرت امام حسین کی عظیم قربانی کہ انہوں نے حق کی خاطر اپنے نسل قربان کر لی، اتنی قربانیاں دے دیں، گردن نہیں جھکائی۔ آج کا سیاستدان جگہ جگہ آپ کو کمپرومائز کرتا ہوا نظر آتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو آتا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے 9 محرم کی کیا اہمیت ہے؟ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے، حق کا ساتھ دینے، ظلم کے ساتھ کھڑے ہونے اور پاکستان کو عدل، دیانت اور انصاف کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ ذوالفقار راز صاحب، سمجھنا اس بات کو، یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی۔ یزید، اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے اس خاندان کو، حاکم وقت تھا، کیا تھا کہ بیعت کر لیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام چند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے قربانی دی۔ تاریخ رقم کی آنے والے دور کے لیے یہ کوئی کفر و باطل کی جنگ نہیں تھی، یہ ہمارے اندر ہی ہمارے حکمرانوں کے حوالے سے تھی۔ تو یہ جو سبق دیا گیا، یہ سبق تا قیامت قائم رہنا ہے، اور وقت بتا دے گا آپ کو کہ یزید کون ہے یا کوفہ میں رہنے والے کون لوگ ہیں۔ جہاں تک ہماری بین الاقوامی دنیا میں کامیابی ہے، وہ یہود و نصارہ کے حوالے سے، جس نے سورہ مائدہ پڑھی ہوئی ہے اس کو اندازہ ہے اس حوالے سے کہ کیا ہے۔ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے ذمہ آئی ہے، لیکن یاد رکھنا ہے ہمیں ان پہ یقین نہیں کرنا۔ یہ میں نہیں کہتا، میرا رب فرماتا ہے یہود و نصاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، جو ان کو دوست بنائے گا انہی میں سے ہوگا۔ یعنی یہ ایک ٹارگٹ آپ نے اچیو کر لیا، اور اس میں بہت بڑی بات ہے کہ اب ہمیں ذرا سوچ سمجھ کے ان سارے چیزوں کو لے کے چلنا ہے، بین الاقوامی دنیا کے اندر بھی، اور یہ سمجھنا ہے اس کو، یہ کوئی ڈپلومیسی یا ہپوکریسی کا ایشو نہیں ہے، یہ میرے رب نے چیزیں طے کر دی ہیں، ہمیں اس کو براڈر سینس میں لے کر چلنا ہے۔ اور جو آج کے دن تہیہ کریں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو چاہتے، تو یہ وقت ٹل بھی سکتا تھا۔ آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی، اس وقت بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس دین کی بنیاد بنانے کے لیے یہ پرنسپل طے کیے، اور یہ تا قیامت چلنے ہیں۔ ہمیں اب سوچنا یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آگے چیزوں کو کیسے لے کے جانا ہے۔ ویسے تو آپ نے نظام سارا آپ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، میں بس مختصراً اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ کہہ دوں کہ ابھی حالات اور واقعات کیا ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ یہ سارے جو حالات اور واقعات صرف عمران خان کے لیے نہیں، ٹی ایل پی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اہل تشیع ہمارے دوستوں کے ساتھ، میں کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی چیز نہیں جوڑنا چاہتا، نہ میں یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم نے، اور میں تعریف کروں گا بلاول بھٹو صاحب کی، ساری باتوں سے میں اتفاق نہ کروں ان کا، لیکن انہوں نے بہت سی چیزیں آنکھیں کھول دی ہیں، اور اس ملک کو یہاں تک لانے میں اگر کسی سیاسی جماعت نے یہ تباہی و بربادی یا کسی اس پہ آتے ہیں اپنا اظہر صدیق صاحب، اس پہ بھی آتے ہیں، خواجہ اسف صاحب نے جو فرمان جاری کیا اس پہ بھی آتے ہیں، احمد حسین ڈھیر صاحب، کربلا والوں نے سکھا دیا زمانے کو
حق کے لیے جینا بھی، حق کے لیے مرنا بھی۔ احمد حسین ڈیر صاحب، امام حسین نے اتنی بڑی عظیم قربانی دے کے ایک ہمیں نئی ڈائریکشن دی، جس طرح اسلام نے ہمیں پورا ضابطہ حیات دیا کہ کس طرح حق کی خاطر انسان کو ڈٹ جانا چاہیے۔ احمد حسین ڈیر صاحب۔ جی، بہت ہی عظیم ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ نے لب کشائی کے لیے مجھے دعوت دی ہے۔ یہاں پہ ہم باتیں گورنمنٹ کی بھی کر سکتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی بھی کر سکتے ہیں، اپنے مخالفین کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی بات کی گنجائش ہے تو یہ ایک فرد کے لیے، ایک انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے سبق ہے حضرت امام حسین شہید کی قربانی۔ اور وہ قربانی تھی عدل کے لیے، وہ قربانی تھی حق کے لیے، وہ قربانی تھی سچ کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک فرد کو جو حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہے، کیونکہ جو یہاں حق کی آواز بلند کرتا ہے، سچ کی آواز بلند کرتا ہے، اس کا سایہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کہ ہر بندے نے زندگی میں کمپرومائز کو اپنا لیا ہے، ہر بندے نے حالات کے ساتھ سمجھوتے کو اپنا لیا ہے۔ میں بات کروں گا آج پاکستان کی، جنوبی پنجاب کی۔ جب کسی غریب پہ ظلم ہوتا ہے، جب کسی مظلوم کا حق کھایا جاتا ہے، جب کسی زمین کے غریب کی زمین پہ قبضہ کیا جاتا ہے، ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی دوست ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں حضرت امام حسین کا پیغام ہے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، مظلوم کے لیے سر کٹوا لو، حق کو نہ چھوڑو۔ میں اپنے سیاسی بھائیوں کو، سیاستدان بھائیوں کو اس موقع پر ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اپنے ووٹ کے لیے جہاں آپ کا 5000 ووٹ انوالو ہو وہاں ڈکیٹ کو چھڑوا دیں۔ جہاں آپ کا ووٹ ناراض ہو رہا ہو، آپ حق کا دامن چھوڑ کے آپ اپنی یہ دیکھیں کہ لوگوں کو راضی کیسے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت امام حسین شہید کا یہ پیغام ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے کہ ایک عدل کا فیصلہ اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو 100 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا ہم عدل کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ ڈیر صاحب، بڑی فکر انگیز بات کی آپ نے، ضمیر کو جھنجھوڑا، اور یقین کریں کہ آج ایرانی قوم بھی ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ کس طرح پراؤڈ نیشنز ہوتی ہیں، کس طرح لوگ اپنے اصولوں کی خاطر، حق سچ کی خاطر ڈٹ جایا کرتے ہیں۔ شاید وہ امام حسین کے اس امتحان سے، اس پروسیس سے، واقعہ کربلا کے اس پروسیس میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، شاید یہی فرق ہے۔ مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، واقعہ کربلا اور آج کی ہماری زندگی کا تھوڑا سا تقابلی جائزہ، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صاحب، گزارش یہ ہے کہ شہادت حسین بنیادی طور پر ایک استعارہ ہے جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی یہ ایک طرز حکمرانی کے خلاف ایک جو جدوجہد کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ۔ یہ حق و باطل کی جنگ میں حق پر جو کھڑا ہے، چاہے وہ فرد ہے، چاہے وہ افراد ہیں، چاہے وہ افراد کا گروہ ہے، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے ایک روشن استعارہ ہے۔ اور بنیادی طور پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت خوبصورت بات کہی ہے، اظہر صدیق صاحب نے، کہ یہ حق و باطل کی جنگ نہیں تھی۔ بہت پیاری انہوں نے بات کہی ہے، اور میں ان کو اس بات پہ ضرور پیش کرتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ودن دا سسٹم ایک بغاوت تھی، ودن دا سسٹم ایک اعلان تھا شخصی حکمرانی کے خلاف، غیر اسلامی طرز حکمرانی کے خلاف ایک نعرہ تھا۔ اور 1400 سال سے مسلمان یہ یوم عاشور منا رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ احمد حسین ڈار صاحب نے کہا کہ کوئی بھی حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہے
सब इस वाक़े को तो मनाते हैं बड़े जोशो खरोश से, और खड़े यजीद के आपने साथ होते हैं। जी, और वो खड़े हम यजीद के साथ होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि जो 69 के करीब मुसलमानों के मुल्क हैं, उनमें शायद चंद मुल्क होंगे जहां पर शख्सी हुक्मरानी नहीं है, जहां पर आमरीत नहीं है, जहां पर गैर इस्लामी बिल्कुल ठीक तर्ज़े है। हुक्मरानी नहीं है। पाशा साहब, मुसलमानों की जो अक्सरियत है मुसलमानों के मुमालिक की, वहां पर आमरीत है, शख्सी हुक्मरानी है, बादशाहत है, और हम बहसीयत उम्मत जो है वो खड़े हैं आमरों के खिलाफ, शख्सी जजीदों के खिलाफ हम खड़े हैं। मैं 2 मिसालें देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। इस वक्त अगर जुल्म की चक्की में पिस रहा है कोई, तो वो फलस्तीनी है। मुझे बता दें कि कोई एक मुसलमान उन फलस्तीनी मजलूमों के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आप आए, अगर किसी ने हुसैनियत का परचम बुलंद किया तो वो ईरानी कौम थी। उन्होंने आलमी इस्तेमार के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, और उन्होंने बिल्कुल ठीक है पाशा साहब, बिल्कुल दोनों मिसालें आपकी बड़ी मोस्ट रेलेवेंट है। नाज़रीन, यहाँ लेके एक ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।